بسم الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ ناظرین کرام، سورۃ لقمان کی اس آیت کریمہ میں سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی جو وصیت ہے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ وصیت شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور یہ جان لیجئے کہ شرک سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ یعنی ظلم کی جتنی بھی صورتیں ہیں اور منکرات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان سب میں سب سے بڑا منکر اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ بات ہم پہلے آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور سیرت طیبہ کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی جو ابتدا اور آغاز ہے وہ عقیدہ توحید سے ہونا چاہیے، ایمانیات سے ہونا چاہیے، ان کی اساس ارکان اسلام ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت سے، آپ کے عمل سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ آپ اس چیز کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ جو بھی صحابہ کرام کی جماعتیں، وفد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط اور نامہ مبارک ہیں، ان تمام کے اندر ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت آپ علیہ السلام، اللہ کی گواہی اور رسالت کی گواہی اور عقیدہ آخرت، ان تمام بنیادی چیزوں کو پہلے ذکر کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں یہ سمجھاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، جیسے سیدنا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں سواری کے پیچھے سوار ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، ابھی یہ وصیت کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یا غلام الا اعلمک کلمات، کہ کیا میں تجھے ایسے چند کلمات نہ سکھا دوں کہ ینفعک اللہ بہن، کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے تمہیں نفع دے گا۔ اور یہ کلمات بچوں کی تربیت کے حوالے سے انتہائی اہم پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے بچوں کے ان اصول اور ضوابط کی روشنی میں تربیت اور اصلاح کریں تو یقیناً بچے آج بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو، کردار کو اور ان کی زندگی کو فالو کریں گے۔ اور یہ وصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات آپ نے جو ذکر فرمائی وہ یہ تھی کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کس قدر جامع وصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدوں کی، اور اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور ایسے تمام کاموں سے بچنا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ یہ تعلیم بھی آپ کو سیرت سے ملے گی۔ جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب آپ حدیث اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے کن کاموں سے بچنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، اور اپنی زندگی کو کن چیزوں سے بچا کر صحیح اور درست راستے پر لگانا ہے۔ تو ایک بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، انتہائی پیار سے تعلیم دی کہ یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی سکوٹی میں بندہ آ جائے گا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارا ذکر آسمان پہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا ذکر سب کے سامنے مجلس میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر جو زمین کی مجلس ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر جو فرشتوں کی مجلس ہے اس میں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ اللہ کے ذکر کا جو طریقہ ہے یہ بھی آپ کو سیرت طیبہ سے ملے گا کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے، اس کا ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی ذکر کا کوئی مصنوعی طریقہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت اور بندگی اور اس کو خوش کرنے اور اس کی رضا کا اور اس کی رحمت کا مستحق بننے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سیرت اور سنت سے ملے گا۔
تو سب سے پہلی چیز جو علم میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندے کی ہر اعتبار سے وہ اسے عافیت اور سلامتی عطا کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام، کہ اللہ آپ سلام ہیں، آپ کا نام ہے السلام، یعنی ساری کی ساری سلامتی آپ ہی کی طرف سے ہے، تو مجھے بھی سلامتی عطا کر دیجیے، میری زندگی کو سلامتی، میرے معاملات کو سلامتی، میرے دائیں اور بائیں جملہ جتنے بھی میرے زندگی کے جو ہے وہ مختلف مراحل اور موڑ ہیں، ان تمام میں مجھے سلامتی عطا کر دیجیے، میرے سفر میں مجھے سلامتی دے دیجیے، میرے گھر میں مجھے سلامتی دے دیجیے، میرے بچوں میں سلامتی دے دیجیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اور چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، یہ در حقیقت آپ کو پتہ چلیں گی سیرت کے مطالعہ سے۔ تو ناظرین کرام، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ سب سے پہلے آپ نے یہ تعلیم دی، سب سے پہلے آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا تجدہ تجاہ کا، کہ جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ کی حدوں اور اس کے احکام کی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کبھی تمہیں بھولے گا نہیں۔ اگر تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ کی مدد تب اترتی ہے کہ جب تم اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تم اللہ رب العزت کے لیے جو ہے وہ اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرو، اور اپنی زندگی کو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق گزارو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد تمہارے سامنے اترے گی، جیسے بدر میں اللہ کی مدد آئی، جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کی مدد آئی، جیسے اللہ کی مدد مختلف موقعوں پر آئی۔ اس کے بعد دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، کہ جب تم سوال کرو تو صرف اللہ سے مانگو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ دعا کا جو تعلق ہے، یعنی جسے حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی در حقیقت عبادت ہے، چونکہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اور دعا کرنا ایک عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے، کیونکہ گریہ زاری کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ اور چھوٹے پن کے ساتھ اللہ ہی سے دعا کی جا سکتی ہے، کسی غیر سے نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا قُلْ مَا يَأْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ یعنی تمہاری دعا ہے، تم اللہ کو پکارتے ہو، تم اللہ سے مانگتے ہو، تمہاری جو طلب اور تڑپ ہے، اور تمہاری جو گریہ زاری ہے، اور تمہارا اللہ کی طرف جو الہاؤ زاری ہے، یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں عافیت اور سلامتی دی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات و فضل جو ہے وہ تمہارے اوپر برس رہا ہے۔ تو گویا کہ دعا ایک ایسا عبادت کا وظیفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ وظیفہ بتایا کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، غمی کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی۔ تو یہ آپ کو سیرت سے سبق ملے گا۔ یہ ہمارے بچوں کو تعلیم اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو گھر میں ایک چیز کی ضرورت ہے اور بچے جو ہے وہ اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کا بجٹ ختم ہو گیا، مہینہ ختم ہو رہا ہے، تو اپنے بچوں سے کہیے کہ بیٹا 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے۔ اگر تم نے صحت مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگنی ہے، اگر تم نے رزق مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے، اگر تم نے امتحان میں کامیابی مانگنی ہے تو بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ یعنی دین و دنیا کی ساری بھلائیاں اس لفظ کے اندر جمع ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ اور تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے۔ جیسے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد صرف اللہ رب العزت کرتے ہیں، اور مدد اور نصرت جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی اپنے بندے کی فرماتے ہیں، اس کے اسباب بھی اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے کسی غیر سے مدد مانگنا اور کسی غیر سے مدد کی امید رکھنا یہ شرک ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہی وصیت فرمائی کہ جب بھی تم نے مدد مانگنی ہے، مشکل حالات میں، تنگی کے حالات میں، فقیری کے حالات میں، تنگ دستی کے عالم میں،
اور زندگی جب مختلف پریشانیوں سے دوچار ہو تو ایسے عالم کے اندر تم نے صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات یعنی ساری کی ساری رات اللہ سے مدد مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اللہ سے مدد مانگی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بس کیجئے، یقیناً اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ سے مدد مانگنے کا جو عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں ایک ایک موڑ پر یہی بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے صرف اللہ سے ہی دعا مانگی اور اللہ ہی سے مدد مانگی۔ ناظرین اکرام، سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک بچے تھے، اور یہ حجۃ الوداع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند ماہ بعد ہی دنیا سے جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بچے کو تعلیم دی کہ رہتی دنیا تک کے تمام بچوں کے لیے یہ ایک گائیڈ لائن بن گئی، یہ ایک رہنما بن گئی کہ اگر تم نے بھی اپنے بچوں کو اس ڈگر پر تعلیم دی تو انشاءاللہ عقیدے کے اعتبار سے عقیدے کی جو اساسیات ہوتی ہیں اور ارکان اسلام جو ہوتے ہیں، یقیناً وہ بچہ اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو یہ وصیت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بڑا واضح انداز میں ذکر فرمایا کہ اس بات کو تم جان لو کہ ہر تنگ دستی کے بعد اللہ آسانی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو نصرت ہے وہ صبر کے بعد آتی ہے، اللہ کی طرف سے آسانی صبر کے بعد آتی ہے، تم صبر کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ جان لو کہ جو تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے، قلمیں خشک ہو چکی ہیں، اور جتنا بھی خیر و شر ہے وہ تمہاری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ پوری کی پوری کائنات اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے نہ لکھا ہو تو تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنے تمام تر معاملات کو اللہ کی طرف لے جانا، رجوع اللہ کرنا، انابت اللہ کرنا، یہ ہے وہ عقیدے کی پختگی اور تقدیر پر ایمان کا مطلب۔ یہ ہمارے بچوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا کب ہوگا؟ جیسے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کی گئی وصیتیں سنا رہا ہوں، یہ آپ کو سیرت سے ملے گا، یہ آپ کو سنت سے ملے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم بھی اپنے بچوں کو اس ڈگر پر، ان وصیتوں پر سنا کر عمل پیرا ہونے کی ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کو یہ وصیتیں سنائے بھی، ان کو ان سنتوں سے آگاہ بھی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ تم خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو اور اللہ رب العزت تنگ دستی میں تمہیں یاد رکھے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، اور جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشیاں آتی ہیں، اور جب اس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں، پاور ہوتی ہے، تو وہ پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ نافرمانیاں کرتا ہے، زمین میں فساد برپا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر بچے کو یہ وصیت فرمائی، یعنی اس کی یہ رغ و پیک کے اندر بات بیٹھ جائے اور اس کے منہج اور عقیدے کا حصہ بن جائے کہ بیٹا تم نے آسودہ حالی کے اندر اللہ کو نہیں بولنا، اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو بدلے کے اندر اللہ رب العزت تنگ دستی میں کبھی تمہیں نہیں بھولے گا۔ تو آئیے ناظرین کرام، ہم بھی اپنے بچوں کی ان سنہری وصیتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ ہمارے بچے بھی ہمارے حق میں، والدین کے حق میں نیک اور صالح بن جائیں، اور اللہ رب العزت سے ہم کثرت سے یہ دعا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں نیک جوڑے عطا فرما، نیک بچے عطا فرما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، اور دنیا کے اندر بھی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ اونچا فرما، اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔